تو مسجد کے دینے میں اللہ کے رسول نے انعام کیا مقرر کیا؟ کیونکہ مسلمان کو معلوم ہے اللہ کے رسول ارشاد فرماتا ہے من بنا مسجد للہ تعالی بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ. حضور فرماتے ہیں کہ جو مسلمان خوش نصیب مسلمان مسجد بنائے، مسجد کے بنانے میں تعاون کرے، بات کرے، تلاوت سے آباد کرے، ذکر و اذکار سے آباد کرے، اس کو ایسے محروم نہیں رکھا جائے گا. اس کے لیے کیا انعام مقرر کیا گیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کل بروز محشر دنیا میں نہیں، زمین پر نہیں، جنت میں اللہ کو فضل و کرم سے اس میں جنت میں جنت محل عطا فرمائے. اگر آپ کو دنیا میں کوئی منسٹر صاحب، کوئی کلیکٹر صاحب، کوئی چیف منسٹر صاحب یہ کہے کہ آپ 50,000 روپے ہمارے پاس جمع کر دیجیے، آپ کو کشن گنج میں، سلی گوڑی میں محل دے دیں گے، مکان دے دیں گے، تو آپ کیا کریں گے؟ یہاں جتنا مرد ہے، چاہے عورت ہے، بڑے ہیں، جوان ہے، لائن لگا کر کے 50,000 دینے کے لیے تیار ہو جائے. کیوں؟ کہ اس کو کشن گنج میں محل ملنے والا ہے. لیکن یہاں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جو مسلمان اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کے خوشنودی کے لیے نیت کے اخلاص کے ساتھ مسجد کے دینے میں 10 روپے دے، 50 روپے دے، 1000 روپے دے، اگر نیت میں اخلاص ہو تو اس کے بدلے میں کل بروز محشر کیا ملنے والا ہے؟ جنت میں محل ملنے والا ہے. سبحان اللہ. لیکن ہمارے قوم آخرت کا شوق نہیں، جذبہ نہیں، اس لیے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہے. ابھی اگر یہاں پنچایت کے الیکشن کا اعلان ہو جائے تو ہر انسان 10 لاکھ 20 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ روپے تو ایک راؤنڈ میں خرچ کرے گا. خرچ کرنے کے بعد فیل ہو کر کے منہ لٹکا کر کے چلائے گا، اس کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی اس کو غم و دکھ نہیں. لیکن یہاں مسجد میں دینے میں، جلسہ دینے میں، اللہ کے راستے میں 100 روپے 200 روپے دینے میں بھی مسلمان کو شوق نہیں، کچ کچ کر جیب سے نکالنے کے لیے تیار ہے. مسلمانوں، یہ دنیا کی دولت دنیا میں رہنے والی ہے، مکان دنیا میں رہ جائے گا، کوٹھی دنیا میں رہ جائے گی، اولاد دنیا میں رہ جائے گا، جائے گا کیا؟ یہ جو آپ نے اللہ کے راستے میں دیا ہے نا، مسجد میں دیا، غریب کے بچے کی شادی میں دیا، مدرسے میں دیا، یہ کیا ہوگا؟ یہ دنیا میں بھی اس کے بدلے میں 10 گنا ملنے والا ہے. اور یہی پیسہ آپ کے لیے بینک بیلنس ہو گیا، قبر میں بھی کام آئے گا، میدان محشر میں بھی کام آئے گا. اور اگر اللہ نے قبول کر لیا، یہی پیسہ جو آپ اللہ کے راستے میں دے چکے ہیں، یہ آپ کے لیے کل بروز محشر کیا بنے گا؟ عذاب سے نجات کا ذریعہ اور وسیلہ بن کر کے لائے جائے گا. اس لیے مسلمانوں، جب بھی مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں، مدرسے کے سلسلے میں کسی غریب بچی کی شادی نہیں ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہی؟ ہمارے جوان کو ڈنڈوان کی وجہ سے. اس کو موٹر سائیکل چاہیے، اس کو 4 چکر چاہیے. اور جب بھی ایسے موقع ہو، غریب بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، پنڈال کی وجہ سے، دان دہیج کی وجہ سے، اور آپ نے اس کو مدد کر لیا، آپ نے دے دیا ہے، تو انشاءاللہ یہ پیسہ ضائع جانے والا نہیں، یہ آپ کا لیے جمع ہوگا، قبر میں بھی کام آئے گا، میدان محشر میں بھی کام آئے گا. اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہو ہی جائے گا. میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کیا ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا ہے تو آیا کیوں ہے. انسان کو جو 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی دی گئی ہے اس دنیا میں، یہ کس لیے دی گئی ہے؟ مال جمع کرنے کے لیے دی گئی ہے، مکان بنانے کے لیے دی گئی ہے، مارکیٹ بنانے کے لیے دی گئی ہے، سم و زر جمع کرنے کے لیے دی گئی ہے، نام و نمود کے لیے دی گئی نہیں.
بلکہ کس کے لیے دی گئی ہے؟ اس کو قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ یہ انسان تم کو جو زندگی دی گئی ہے یہ مال دولت کے لیے نہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت و بندگی کے لیے تم کو زندگی دی گئی ہے۔ آج کا ہمارا معاشرہ، آج کا مسلمان شریعت سے، دین سے، زندگی کے مقصد سے کتنا دور ہو چکا ہے۔ آج کے مسلمان کو جو ہر چیز کا شوق ہے، ہر چیز کا جذبہ ہے، ہر چیز کے لیے محنت کر رہا ہے، اگر محنت نہیں، شوق نہیں، زندگی کے مقصد کے لیے مسلمان کو وقت نہیں، شوق نہیں، جذبہ ہی نہیں۔ مسلمان نے تو یہ سمجھ لیا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ایک منزلہ دو منزلہ مکان بنانا ہی ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد مال و دولت جمع کرنا ہے، کرسی اقتدار پر قبضہ کرنا ہے۔ اگر مال و دولت میں، زمین و جائیداد میں، ثروت میں کامیابی ہوتی، زندگی کا مقصد ہوتا تو فرعون نمرود سب سے بڑا کامیاب ہوتا، شداد سب سے بڑا کامیاب ہوتا۔ لیکن یاد رکھے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و بندگی، اللہ اور اللہ کے رسول کی ذکر و فکر میں زندگی گزارنا، یہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ جس انسان نے، جس خوش نصیب نے اسی پر زندگی گزار لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، دنیا میں بھی سر بلند ہوگا، اللہ بھی اس سے راضی ہوگی، اللہ کے رسول بھی اس سے راضی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ آج کا ہمارا مسلمان نماز سے کتنا دور ہو چکا ہے۔ 50 گاؤں کی آبادی ہوگی، 100 کا گاؤں ہوگا، مسجد ہوگی، پانی کا انتظام ہوگا، امام کا انتظام ہوگا، قالین بچھی ہوں گی، مسجد بہترین بنائے ہوں گے، لیکن جب اذان ہو جائے مسلمان کو حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف بلایا جائے تو مسلمان میں سے 50-100 گھر کی بستی ہوگی، 10 آدمی مسجد میں آنے کے لیے تیار ہی نہیں، 10 آدمی مسجد میں آنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کا معنی ہے کیا؟ آپ کو جو 5 دن میں 5 مرتبہ اللہ کی طرف سے آواز دیا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے بلایا جا رہا ہے۔ کیا بلایا جا رہا ہے؟ مائک سے بلایا جا رہا ہے۔ کیا بلایا جا رہا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، ایمان والو نماز کی طرف آؤ، ایمان والو نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، ایمان والو کامیابی کی طرف آؤ، ایمان والو کامیابی کی طرف آؤ۔